بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان طرح طرح کے مراحل سے گزرتا رہتا ہے۔ ان مختلف مرحلوں میں سے ایک مرحلہ مشکل اوقات کا بھی ہے۔ جب کسی آدمی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پہلے وہ خود اسے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ مشکل حل نہ ہو رہی ہو تو آدمی اپنے دوست، احباب یا عزیز و اقارب سے مل کر اسے حل کر لیتا ہے۔ لیکن ایک مشکل ایسی ہے کہ اس میں کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ ہر کسی کو اپنی ہی فکر لاحق ہوگی، حتیٰ کہ سگے بہن بھائی اور والدین تک ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ قرآن مجید نے اس بات کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے۔ ان میں سے اس دن ہر شخص کو ایسی فکر لاحق ہوگی، اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ آپ تصور کریں کہ اس دن انسان کی پوزیشن کیا ہوگی اور کس حال میں ہوگا۔ اس دن ہر انسان اس بات کا منتظر ہوگا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منہ موڑ لیا تو یہ کہا جائے گا۔ قیامت کے دن کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کلام کریں گے اور نہ ہی انہیں نظر رحمت سے دیکھیں گے، بلکہ ان کے لیے بہت دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس بات کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بڑے ہی نامراد اور ناکام ہیں وہ لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا، تہ بد لٹکانے والا، احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ اسی طرح جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا جاتا ہے وہ اپنے پہننے والے آدمی کو دوزخ میں لے جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہ بند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو وہ جہنم میں ہوگا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا تہ بند بیرون کی وجہ سے گھسیٹتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل برائی کی جڑ غرور، تکبر اور گھمنڈ ہے، جسے اللہ رب العزت نہایت ناپسند فرماتے ہیں، بلکہ اس کی مزید ہولناک کا اندازہ آپ کے اس فرمان سے ہوتا ہے جسے حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص غرور میں اپنا تہ بند گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا اور اسی طرح قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ شارحین نے لکھا ہے کہ یہ بدبخت شخص قارون تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں، بس آپ ہمیں کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے کہ جس سے اللہ رب العزت ہمیں نفع عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ بھلائی کے کاموں میں سے تو کسی چیز کو حقیر نہ سمجھ، اگرچہ تو اپنے ڈول سے کسی پانی پینے والے کے برتن میں پانی ڈال دے، اور جب تو اپنی بھائی سے بات کرے تو کشادہ چہرے سے مسکراتے ہوئے بات کر، اپنے تہ بند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچ، بس بلا شبہ یہ تکبر میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ اور اگر کوئی آدمی تجھے برا بھلا کہے ان عیبوں کے بنا پر جو وہ تجھ میں دیکھتا ہے تو اسے برا بھلا نہ کر۔ جو عیب تو اس میں دیکھتا ہے بس اس میں تیرے لیے اجر ہے، اور جو اس نے تجھے برا بھلا کہا اس کا وبال اس پر ہے۔ مسند احمدی میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنا تہ بند تکبر کی وجہ سے لٹکایا، اللہ عز و جل اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جس شخص نے تکبر کے ساتھ اپنا تہ بند قمیض اور عمامہ لٹکایا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت سے اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہ بند ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نہ جنت کو حلال کریں گے اور نہ جہنم کو حرام ٹھہرائیں گے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اتراتے ہوئے اپنا تہ بند نیچے لٹکایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ مسلم بن جنات کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا، بنو عبداللہ کے مجلس میں تھا تو ہمارے قریب سے ایک نوجوان گزرا اور اس کا تہ بند لٹک رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی نے کہا، اے نوجوان ادھر آؤ۔ بس جب وہ آیا تو عبداللہ بن عمر رضی نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں بنو بکر بن سعد قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی نے کہا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہیں نظر رحمت سے دیکھیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی نے کہا، تو پھر اپنا تہ بند ٹخنوں سے اوپر کر لو۔ میں نے ابو القاسم سے ان دونوں کانوں سے یہ سنا ہے، اور انگلی سے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے تہ بند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت علامہ شدائد کو جھیلتے ہوئے بھی فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے غافل نہ ہوئے۔ جب آپ پر حملہ ہوا تو آپ کو ملنے اور تسلی دینے کے لیے ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا، امیر المومنین بشارت قبول فرمائیے۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی، پہلے اسلام لائے، پھر آپ حاکم بنائے گئے تو عدل و انصاف سے کام لیا اور اب شہادت کی موت نصیب ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی نے یہ سن کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں برابر برابر چھوٹ جاؤں، نہ مجھ پر کسی کا کوئی حق نکلے اور نہ میرا کسی پر۔ پھر وہ نوجوان واپس جانے لگا تو آپ رضی نے دیکھا کہ اس کا تہ بند زمین پر گھسیٹ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ واپس آیا تو آپ نے کہا، اے عزیز، اپنا تہ بند اوپر کر لو، اس سے تمہارا کپڑا صاف رہے گا اور تمہارا رب خوش ہوگا۔ احسان جتلانے والا دوسرا بد نصیب وہ ہے جو قیامت کے دن رحمت الہی سے محروم ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بات نہیں کریں گے۔ احسان جتلانے والا جو احسان جتلائے بغیر چیز دیتا ہی نہیں۔ دوسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرنے والا۔ تیسرا آدمی اپنا تہ بند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے، والدین کا نافرمان، ایسی عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، بے حیا، اور 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، والدین کا نافرمان، ہمیشہ شراب پینے والا، کچھ دے کر احسان جتلانے والا، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا۔ اس سلسلے کا تیسرا آدمی جھوٹی قسم کھا کر مال فروخت کرنے والا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سامان بیچتے وقت دکاندار کے قسم کھانے سے سامان تو جلدی بک جاتا ہے، لیکن قسم برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ گویا کہ ایسی جھوٹی قسمیں کھانے سے مال تو کچھ نہ کچھ بک جاتا ہے، لیکن جب اس کا جھوٹ اور فریب کھل جاتا ہے تو لوگ اس کے پاس آنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس طرح برکت بھی جاتی رہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بات نہیں کریں گے اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے سخت دکھ دینے والا عذاب ہے۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں وافر مقدار میں پانی موجود ہو اور وہ دوسرے مسافر کو اس سے نہ پلائے۔ دوسرا وہ شخص جو امام حاکم کی بیعت کرے اور بیعت کے غرض سے دنیا کماتا ہو، اگر وہ امام اسے کچھ دیتا رہے تو بیعت پوری کرے ورنہ توڑ دے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنا مال و متاع اثر کے بعد بیچ رہا ہو اور قسم کھائے کہ اسے اس سامان کی اتنی قیمت مل رہی تھی، اور پھر خریدنے والا اسے سچا سمجھ کر اس مال کو لے لے، حالانکہ اسے اس کی اتنی قیمت نہیں مل رہی تھی۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی بقیہ زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔